الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى في آية أخرى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله. صدق رسوله النبي الكريم. رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. کچھ اپنی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک؟ لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو، صدا تیری ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. آپ کی بستی کے آس پاس کبھی بڑھانا، کبھی شاہپور، کبھی آدمپور میں آتا رہا، اور اسی کی نسبت سے جب مجھے یہ علم ہوا کہ آپ کی بستی بھی اسی کے آس پاس ہے، اور آج یہاں ایک اسلامی قلعے کا سنگ بنیاد رکھا جانا. ہاں میں اسے اسلامی قلعہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ یہ اکبر کا قلعہ آج تعمیر نہیں ہوگا، شاہجہاں کا قلعہ تعمیر نہیں کیا جا رہا. یہاں قرآن کی نسبت پر چند درجن لوگ جمع ہیں جن کا تعلق سماج کے اعلیٰ اور اونچے خاندانوں سے نہیں، بیچ کے درجے سے تعلق ہے. اور اگر آپ نے اس کی حفاظت کی تو یقیناً یہ اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا جہاں قرآن کے ایک ایک لفظ کو زبان سے تلاوت کیا جائے گا، اور زبان سے تلاوت کرنے کے بعد امت کا وہ 6 اور 7 سال کا معصوم رفت جگر جس کا دل پورے کاغذ کی طرح پاک اور صاف، جس کا دماغ ہر آلودگی سے مبرہ اور
پاک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کرے گا۔ یہاں قرآن کے حافظ، یہاں قرآن کے محافظ، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کی حفاظت کرنے والے جمع ہوں گے۔ یقیناً وہ قلعے جو بادشاہوں نے تعمیر کرائے، جو بڑے بڑے حکمرانوں نے تعمیر کرائے، آج وہ قلعے رو رہے ہیں، اور ان قلعوں پر تم چاہے جشن مناؤ، لیکن آج دلی کا وہ لال قلعہ جس پر کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص نے تقریر کی ہے جس کے دامن پر ہندوستان کے 15,000 معصوموں کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، اس قلعے کی اینٹ اینٹ روئی ہے، اور اس دن تک وہ روتی رہے گی جب تک وہاں کوئی انصاف پسند بادشاہ نہیں آ جائے۔ بار بار حضرت مولانا محفوظ صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں آپ کو جاگنا چاہیے، آپ کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے، مگر وہ نوجوان اپنا مقام کیا پہچانے جس نے اپنے ہاتھ میں قلم نہیں اٹھایا، جس نے علم نہیں سیکھا، جو تعلیم سے بہرہ ور نہیں ہوا۔ آج ہندوستان کی راجدھانی دلی میں نہ جانے کتنے مسلم نوجوان ایسے تھے کہ جو دن بھر پتنگ اڑاتے رہے، پتنگ اڑاتے رہے، پیچ لڑاتے رہے، گھروں کی چھت پر ڈی جے بجاتے رہے، شور شرابہ کرتے رہے۔ انہیں کیا یہ احساس ہے کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ انہیں یہ معلوم ہے کہ آج دنیا میں کیا حالات ہیں؟ انہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ آج اس نالائق، اس کمینے، اس گھٹیا انسان کی جس نے ابھی بجرنگی کے نام سے ایک فلم بنائی ہے، اس کی لگی ہوئی تصویروں کو فضا میں اڑاتے رہے اور اخبار لکھتا رہا کہ آج سلمان آکاش میں بھی ناچے گا، آج آکاش میں بھی ناچے گا۔ کیا انہیں یہ احساس ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اخبار پڑھنے والی نگاہ نہیں، ان کے پاس سوچنے والا دل اور دماغ ہے۔ میں ایک ہفتے سے جاؤں تو کہاں جاؤں، کس سے گفتگو کروں؟ میں نے صرف اپنے دل کی بات کہنے کے لیے، تاکہ یہ بات ہندوستان اور دنیا کے کونے تک پہنچ جائے، اس دعوت کو قبول کیا، اور میں اس لیے آیا تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ ان تین ہفتے نہیں، 2 ہفتوں کے اندر اسی ملک ہندوستان میں 3 واقعے پیش آئے ہیں۔ میری آواز اگر آپ پہنچا سکتے ہو تو پہنچانا انہیں جو ملت کے ٹھیکیدار ہیں، جو ملت کے نگہبان ہیں، جنہیں ملت کی نگہبانی کا دعویٰ ہے۔ ایک واقعہ بہار میں پیش آیا، اور ایک بنگال میں پیش آیا، اور ایک وشاکھاپٹنم میں پیش آیا، جہاں ٹرین میں سفر کرنے والے ان طلبائے عزیز کو، ان معصوم بچوں کو جن کے سر پہ ٹوپیاں تھیں، جن کی ماؤں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح، جن کے باپ نے اپنے بیٹوں کے مدرسوں کی طرف بھیجا تھا، وہ ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اتار لیا گیا، اور اتار کر یہ کہا گیا یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دھماکہ خیز چیزوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے تک کلکتے کی سیالدہ ٹرین اسٹیشن سے اتار کر انہیں پورنیا کے چائلڈ ہوم میں لایا گیا۔ کوئی 5 سال کا تھا، کوئی 6 سال کا تھا۔ خدا کی قسم، ہمارا ایمان یہ ہے کہ 15 سال تک وہ بچہ یہودی کا ہو یا مسلمان کا ہو یا عیسائی کا ہو یا سناتن دھرم کا ہو یا جینی ہو یا سکھ دھرم کا ہو، وہ بے گناہ ہوا کرتا ہے۔ مگر یہ مسلمانوں کے بے گناہ بچے 24 گھنٹے تک بھوکے رہے، نہ انہیں پانی دیا گیا، نہ انہیں روٹی دی گئی۔ لوگ ان کی مدد کے لیے نکلے تو ان کو لاٹھی چارج کرتے۔ یہ ہے تمہارا ہندوستان آج، جس کی خوشیاں آج آپ نے ٹنکیاں اڑا کر، پتنگ اڑا کر بجرنگی بھائی کا سلامی پیش کر کے دیا۔ یہ ہے حالات، نہیں بتاؤں تو آپ کو کیسے پتا چلتا؟ آپ اگر کسی بچے کے باپ ہو تو اس احساس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، اور اگر ابھی آپ کوارے ہیں، نہیں سمجھو تو اسٹیشن پر رونے والے اس بچے کا درد،
میں نے جب ان معصوم بچوں کی ویڈیو دیکھی اور جب ان کو کراہتے تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنا 8 سال کا وہ معصوم بچہ یاد آیا جو اپنے سینے سے قرآن لگا کر، جو اپنے سینے سے قاعدہ لے کر مدرسے کی طرف نکلتا ہے۔ اگر وہ میرا بچہ کسی شہر جا رہا ہوتا، وہ اگر کسی دوسرے صوبے کی طرف جا رہا ہوتا اور مجھے یہ خبر پتہ چلتی کہ میرا بچہ گرفتار ہو گیا ہوا، میری بیوی کو پتہ چلتی تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی، صبح کا چین ہمارا برباد ہو جاتا۔ میں کلکتے کے ان مسلمانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو سڑک پر نکل آئے، جنہوں نے لاٹھیاں کھائیں اور جنہوں نے جا کر پورنیہ کے چائلڈ ہوم سے ان بچوں کو آزاد کرایا۔ سن لو ہندوستان والوں، تم نے اب ہمیں چیلنج کرنا شروع کیا ہے۔ کل تک ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح انگریز ہندوستان پہ غالب ہوا تھا، اسی طرح پھر اس ہندوستان میں تمہیں ایک کئی اور نئی جنگ آزادی کے لیے میدان میں عمل میں باہر نکلے۔ صرف اسلام زندہ باد کہیے۔ اسلام کسی شخصیت کا نعرہ مت نہ لگائیے۔ اسلام پر ایک جان نہیں، سینکڑوں جانیں قربان ہو جائیں گی۔ ہم کہنا نہیں چاہتے، مگر ایک ہفتے میں یہ 3 واقعات، اور واقعات بھی یہ آپ کو کہاں پتا ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں اہل عمر پور، آپ کو نہیں معلوم اس لیے کہ آپ کے بچوں کو نہ اخبار کا پڑھنا آتا ہے۔ جب بچے روتے روتے بیگانے ہو گئے اور بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، جب ماں باپ لینے کے لیے گئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ سرٹیفکیٹ دو کہ یہ تمہاری اولاد ہے، ہمیں کوئی ثبوت دکھاؤ کہ تمہاری اولاد ہے۔ یہ یاد رکھو، پورا ہندوستان یاد رکھے، صبر کا ایک وقت ہوتا ہے، صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، ابھی ہم سب کے بندھن ہم نے نہیں توڑا ہے۔ ہمارے پاس اس ملک میں رہنے کے تمام ثبوت موجود ہے۔ اگر اس میں پیدائش کی بنیاد پر یہ سکھوں کا ملک ہے، یہاں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر یہ جینیوں کا ملک ہے، اگر یہاں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر یہ دلتوں کا ملک ہے، اگر یہاں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر یہ آریہ سماجیوں کا ملک ہے، اگر یہاں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر یہ سناتن دھرم والوں کا ملک ہے، اگر یہاں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر یہ پارسیوں کا ملک ہے، یہ رافضیوں اور شیعوں کا ملک ہے، یہ آغا خانیوں کا ملک ہے، تو یاد رکھو، نوٹ کرو، ہم 1947 کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس ملک کا ذرہ ذرہ ہمارا ہے، یہاں مساجد ہماری ہے، یہاں کے درخت کے پتے ہمارے ہیں، صبح کا سہانا سورج ہمارا ہے، رات کا اندھیارا ہمارا ہے، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اس کا ایک ایک چپا، ایک ایک بارش زمین ہماری ہے، ہم کہیں باہر سے آ کر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اسلام ہمارا دین ہے۔ اے مسلمانوں، چاروں طرف سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان اس ملک میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ یہ باتیں آ رہی ہیں، اس لیے مجھے کہنا پڑی، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم بڑی سیدھی سادی ہے، بڑی بھولی بھالی ہے، اسے حالات کی سنگینی کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ نعرے لگ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے ٹوپیاں ان کی اترواؤ، کپڑے ان کے اتروا لو۔ جس دن یاد رکھے پوری دنیا، ابھی مہاراشٹر کی سرکار نے یہ بل پاس کر دیا کہ مدرسوں میں دی جانے والی تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ ودیا نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ آپ نے سنا اور انسنا کر دیا۔ وشاکھاپٹنم پر جو بچے گرفتار کیے گئے، جانتے ہو انہیں کیا کہہ کے گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ بچہ مزدوری ظلم ہے،
بچہ مزدوری ظلم ہے. بچوں کو آپ مزدوری پر فیکٹریوں میں نہیں رکھ سکتے. کہا یہ گیا کہ ان بچوں کو مزدوری کے لیے لے جایا جا رہا ہے. اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولی, ہم نے اور آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے, تو کل یہ قانون پاس کر دیا جائے گا کہ مدرسوں میں جو بچے رکھے گئے ہیں ان سے اجرت لی جا رہی ہے, یہ مزدوری پر لیے جا رہے ہیں. یہ مدرسے کے علماء اساتذہ کرام اپنا پیٹ پالنے کے لیے لا کر کے رکھتے ہیں. اس لیے کل قانون یہ بنا دیا جائے گا کہ مدرسوں میں جب تعلیم نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے, تو پھر بچوں کو آپ نے کیوں یہاں پر جبر لگاؤ. انگریز تو چلا گیا, مگر وہ ایسے نہیں گیا. کسی کا احساس کرنا, وہ اپنے ایجنٹوں کو پوری دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے. کون کہتا ہے کہ انگریز سے جنگ ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی ختم. جو کل بھی انگریز کے غلام تھے وہ آج بھی غلام, اور جو کل انگریز کے غلام نہیں تھے وہ آج بھی غلام ہیں. آج بھی انگریزوں کی جوتیاں کیا سیدھی نہیں کر رہے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ روئے زمین کے ہر خطے پر امت مسلمہ کے پاس قرآن موجود ہے. لڑائی قرآن سے ہے, جنگ قرآن کی آیتوں سے ہے. جو قوم قرآن نہیں پڑھتی اس سے کوئی جنگ نہیں ہے, جو قرآن نہیں سیکھتا اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو بڑا نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکائیں گے. کیا ابھی چند دنوں پہلے پورے ملک میں یہ ڈرامہ نہیں کیا گیا, کیا پوری دنیا کو اس میں شامل نہیں کیا گیا کہ 150 ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج کے سامنے بیٹھ کر کے سورج کو نمسکار کیا جائے, سورج کے سامنے بیٹھ کر کے یوگا کیا جائے. میں آج اپنے ایک نوجوان کو بتانا چاہتا ہوں, میں نوجوانوں آپ کو بتاتا ہوں, میری قوم کے بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن تم پیدا ہوئے ہو اور جس دن میں پیدا ہوا ہوں, میری ماں ان پڑھ صحیح, میری ماں جاہل صحیح, میری ماں گاؤں میں گوبر تھوکنے والی اور چولہے پر روٹی پکانے والی صحیح, میری ماں قرآن اس نے نہ پڑھا ہو, اس نے حدیث نہ پڑھی ہو, اس نے بخاری نہ دیکھی ہو, لیکن وہ صاحب ایمان ہے. جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن میری ماں نے اپنے بستر پہ کروٹ لیتے ہوئے میرے باپ سے یہ کہا تھا, میں نے تمہارے لفظ جگر کو تمہارے سپرد کر دیا ہے. زندگی موت کی جنگ لڑ کر میں نے تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دی ہے. اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی داخل کر دو, اٹھاؤ اپنی باہوں میں, اور اس کے دائیں کان پہ اپنے ہونٹ رکھ کر کہہ دو اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں رہوں یا نہ رہوں, تم رہو یا نہ رہو, جب تک کہ میرا لال زندہ رہے, جب تک کہ میرا بیٹا زندہ رہے, تب تک اس کے ذہن کی تحریف پر اور اس کے دل کی چوکھٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی لکھی ہوئی ہو. اس ماں کا خون ایک بوند قرض ہے ہم پر. یاد رکھے ساری دنیا, ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں کہ سورج کی اوقات کیا ہے. نہ سورج کو نمسکار کریں گے, نہ چاند کی تپسیا کریں گے, نہ پون کو کچھ کہیں گے, نہ پرتھوی کو سجدہ کریں گے. جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, اس کے علاوہ کسی کی چوکھٹ پر سجدہ نہ کرتے ہیں نہ کریں گے. کیا ہے یہ سمجھ نہیں رہے نوجوانوں. یوگا, اور کچھ لوگوں نے داڑیوں کو بعض لوگوں کی دیکھ کے دھوکہ مت کھایا کرو. داڑیاں سادھوؤں کی بھی ہیں, داڑیاں سکھوں کی بھی ہیں, داڑیاں فرعون کی بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کی داڑھی پکڑ کے اس کے موتی توڑ دی. انہیں دھوکہ نہیں لگا فرعون کی داڑھی, اس سے دھوکہ مت کھاؤ. جب یہ مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں نے, جن کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے تھے, جو محنت کی کمائی نہیں کرنا چاہتے, جو آنکھ کی طرح کھیت میں پھاوڑا نہیں چلا سکتے, جو آنکھ کی طرح رکشا نہیں چلا سکتے, جو آنکھ کی طرح پسینہ نہیں بہا سکتے, جو آنکھ کی طرح
ڈھیلے پر کھڑا نہیں ہو سکتے، جو آپ کی طرح جنگل میں محنت نہیں کر سکتے، وہ دائیں بائیں کفر کے اماموں کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یوگا میں کیا حرج ہے، یوگا کر لو، اس میں کون سے حرج کی بات ہے، صرف اوم مت کہو، صرف سورج کو نمسکار مت کہو، یاد رکھو جس طرح نماز مسلمانوں کی عبادت ہے، جس طرح نماز پہلے اسلام کی عبادت ہے، اسی طرح یوگا کفر کی عبادت کا ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن آتی ہے تو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا جاتا ہے، اسے سلامی پیش کی جاتی ہے۔ جب ان سے بات کی گئی تو دلیل دے رہے ہیں کہ صاحب سورج سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو فائدے مند چیز کی سامنے آپ سر نہیں جھکا سکتے؟ ہاں، ہم نہیں جھکا سکتے، نہیں جھکا سکتے کہ تم ہو کہ تمہیں جس سے فائدہ نظر آیا اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ گوبر میں فائدہ نظر آیا کہ اس سے کھیتی ابھر جاتی ہے تو اسی کو سمجھ لیا کہ گوبر ہی معبود ہے، اور کسی کے لیٹرین میں فائدہ نظر آیا تو اسی کو سمجھ لیا کہ یہی ہمارا معبود ہے، اس سے بھی تو اچھا خاصا غلہ ہوا۔ ہم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ یاد رکھو وہ ان کی عبادت ہے، اور ہمیں 1450 برس پہلے وہ قرآن جس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس کو آپ کے بچے اس مدرسے میں پڑھیں گے، چھپر ڈال کر پڑھیں گے، جو آج پڑھا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے، 1450 برس پہلے ہمارے قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ میں آج ٹنکے کی چوٹ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، سن لو، جس نے نہیں سنا ہے وہ اب سن لے، اور جو اب تک بیگانہ ہے وہ اپنی آنکھوں کو کھول لے، اور جو اب تک اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھا وہ اپنے کان کی روئی کو باہر نکالے۔ تمہارا طریقہ عبادت الگ، ہمارا طریقہ عبادت الگ۔ قل یا ایھا الکافرون، سورج کی تپسیا کرنے والوں، یوگا کرنے والوں، اور اپنے یوگا پر ہمیں مجبور کرنے والوں، ہرگز نہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم پہ جبرن کوئی دین اگر تھوپنا چاہے گا تو یاد رکھے انگریز نے بھی یہی بے وقوفی کی تھی، اس نے یہی احمقانہ پن کیا تھا جب برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب ہوتا تھا اور اسی کی حکومت میں سورج ڈوبتا تھا، اسی کے میں نکلتا تھا۔ اسے یہی گمان تھا کہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے گلوں میں اپنی کراس ڈال دوں گا، انہیں میں عیسیٰ مسیح کو بیٹا کہنے پر اللہ کا مجبور کر دوں گا، میں انہیں چرچ میں لے آؤں گا۔ اسے یہ گمان تھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کے گلے میں صلیب نہیں ڈالی جا سکتی، جسے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے اس سے علیحدہ نہیں پھر سکتا ہے۔ ان کے پاس قرآن ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، ان کی ماں مریم ہے، وہ بن باپ کے آئے ہیں۔ اس برطانیہ کو غرور تھا، الحمدللہ اس سے ٹکر لی اور لے کر 1947 سے ختم نہیں کی ختم، الحمدللہ وہ جنگ آج بھی جاری ہے، اور جب تک ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ہو جاتا وہ جنگ و دستور جاری رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتار ڈالیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی اس امت کی قیادت کے لیے نکلیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کی اصلاح۔ اس لیے بلی کے بھاگو اگر چھینکا ٹوٹ گیا ہے، اب بہت سے لوگ تو چھینکا بھی نہیں جانتے ہوں گے، بیچارے کیا سمجھیں گے اس محاورے کو۔ پہلے زمانے میں چھپر میں ایک رسی باندھ کر کے لٹکا دیا کرتی تھیں عورتیں، اور اس میں گھی کی ہانڈی چھوڑ دیتی تھی کہ بلی نہ لے لے، وہ چڑھ نہیں سکتی تھی، اس کو چھینکا کہتے تھے۔ گھر میں لٹکا دیا ایک رسی کا بنا کر، اس کے بیچ میں ہانڈی رکھ دی، اس میں گھی رکھ دیا، محفوظ رہتا تھا بلی سے۔ بلی اتنی اونچی چھلانگ نہیں لگا سکتا، کہیں اور رکھتے تو گھس جاتے تھے،
آج کی طرح زمانہ تھانی کے لاکر موجود ہو، کبھی اتفاق سے وہ رسی گل گئی، گیلی ہو گئی، بھیگ گئی، اب وہ اتفاق سے ٹوٹ گئی تو وہ ہانڈی نیچے گر گئی، بس بلی کے مزے آ گئے، وہ زمین پہ پڑی ہوئی مل گئی گھی کی ہانڈی۔ اس کو کہتے تھے کہ بلی کے بھاگو، اس کی قسمت سے چھینکا ٹوٹ گیا۔ اگر بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹ گیا ہے اور اس امت کی غفلت کی وجہ سے، اس امت کے قرآن سے دوری کی وجہ سے، اس کے حوصلوں کی کمی کی وجہ سے، اس کی جرأتوں کے اس سے چھوٹ جانے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کی آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی رات چھا جاتی ہے دن پر تو کبھی دن غالب آ جاتا ہے رات پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کبھی رات اپنی سیاہ چادر میں سب کچھ لپیٹ دیتی ہے۔ اس کے تحت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم امت کو پچھلے 100 سالوں سے یا 200 سالوں سے آزمانا شروع کر دیا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے اپنے فیصلوں سے، ہم نے اپنی چال بازیوں سے، ہم نے اپنی مکاریوں سے، ہم نے اپنی عیاریوں سے، ہم نے اپنے فریب سے ایسا حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ ان کا سوچنا غلط ہے۔ یہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹنے کی وجہ سے اگر تمہیں گھی ہاتھ لگ گیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ چھینکے ٹوٹتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا وارث اپنے پاکیزہ بندوں کو بناتا ہے اور قیامت تک بناتا رہے گا۔ جس دن ہم سب کی توبہ کر لیں گے، جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں گے، جس دن ہماری صفوں میں 313 ایسے تیار ہو جائیں گے جو بدر میں محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، جب ان کے امتحان کے لیے محمد رسول اللہ نے مشورہ کیا تھا تو ان 313 نے یہ کہا تھا، اے محمد رسول اللہ یہ مت سمجھنا کہ ہم خالی ہاتھ ہیں تو سامنے تلواروں سے ڈر جائیں گے، ہمارے پاس نیزے نہیں ہیں تو نیزے کی نوکوں سے گھبرا جائیں گے، اگر ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے خوفزدہ ہو جائیں گے، اگر ہمارے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں تو ان کے ہتھیاروں سے ہم کپا جا کر جائیں گے۔ اے محمد رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر فیض کی ہے، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، بدر کا مقام تو یہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اگر آپ ہمیں برقل خماس تک لے کر جائیں گے تو ہم وہاں پہنچ کر کے رہیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو ہم آگ کے دریا میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اے محمد رسول اللہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے۔ جب وہ 313 میدان بدر میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا میرے محبوب کا لشکر کل 313 کا ہے، اے جبریل آج تیری ضرورت ہے بدر کے میدان کا۔ تو مرد میدان، تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اے مسلمانوں، میں غیروں کا شکوہ آج اس لیے نہیں کر رہا کہ شکوہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جرأت مندانہ باتیں تو میں نے اس لیے کی ہیں کہ تاکہ میرے دل کا غم اور آپ کے دلوں کا غم کچھ ہلکا ہو اور آپ یہ طے کریں کہ آزمائش کتنی بڑی ہی کیوں نہ آ جائے ہمیں ایمان نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم میں کا ہر بندہ شہادت کا متوالا ہو، شہادت کا آرزو مند ہو، ہماری بیٹیاں تیار ہوں ہماری شہادت کے لیے، ہمارے بیٹے تیار ہوں ہماری شہادت کے لیے، ہماری بیویاں تیار ہوں ہماری شہادت کے لیے، انہیں پہلے سے پتا ہو کہ ہمارا شوہر شہادت کا دیوانہ ہے، شہادت کا متوالا ہے، ہماری مائیں تیار ہوں شہادت کے لیے، ہماری ہر ماں محمد علی جوہر کی ماں بن جائے، جس نے رامپور کی زمین سے اپنے دونوں بیٹوں کو نکال کر کہا تھا، محمد علی جوہر اور شوکت علی سے کہا تھا جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہماری ہر ماں تیار ہو کہ کسی لمحے بھی اس کے بیٹا تاج شہادت پہن کر دولہا بن کر لاش کی شکل
دل میں اس کے گھر آ سکتا ہے تو وہ روئے نہیں، بلکہ وہ اس دن اپنے ہاتھوں میں مٹھائی لے کر، اپنے ہاتھوں میں لڈو لے کر تقسیم کر رہی ہو اور یہ کہتی ہو کہ میں اس قابل کہاں تھی کہ مجھے حضرت فاطمہ کی نسبت حاصل ہو گئی کہ جس فاطمہ کے پاس کربلا کی سرزمین سے پیغام گیا کہ تیرا بیٹا حسین اور حسین کے بیٹے اور تیرا گھرانہ آج کربلا کی سرزمین پر تڑپ اٹھا ہے، اس نے سر نہیں جھکایا، اس نے سر دے دیے، اس نے جان دے دی، لیکن اس نے ایک ظالم کے سامنے، اس نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے، اس نے ایک شخص کے سامنے جو قوت اور طاقت کی بنیاد پر جبرن بیعت لینا چاہتا تھا، اس بیعت سے انکار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح ہماری مائیں تیار ہوں کہ ان کے بیٹے حضرت حسین کی راہ پر نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہماری بیویاں عمرو بن جموح کی بیوی کی طرح ہوں، کاش وہ ہماری باتوں کو سنے، کاش انہیں پتا چلے کہ ہمارے دل میں کون سی انگیٹھی دہک رہی ہے، ہم کون سی آرزو میں جیتے ہیں، ہم کس تمنا میں جیتے ہیں۔ دنیا خواب دیکھتی ہے محل بنانے کے، کوئی خواب دیکھتا ہے فلمی دنیا میں جانے کے، کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی خواب دیکھتا ہے حاجی مستان بن جانے کے، کوئی خواب دیکھتا ہے سلمان بن جانے کے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روح اس حال میں قبض کرے کہ فرشتوں سے یہ کہہ دے فرشتے ہٹو، یہ وہ ہے جس نے اپنی جان ہمارے سپرد کر دی تھی، اس نے اپنی جان کا ہم سے سودا کیا تھا، تو یہ جان کسی اور کے دین پہ اس نے خرچ نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دنیا والوں یہ مت سمجھو ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہم اپنا جسم و جان اپنے اللہ کو بیچ چکے ہیں۔ ہماری خریداری اور دینداری اور لینداری شروع اسی دن ہو گئی تھی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان پر ایمان مجمل ایمان مفصل جاری کرایا تھا، جب ہم نے کہا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ہم ایمان لائے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد زندہ ہو جانے پر، اچھی اور بری تقدیر پر، ہماری تقدیر کا لکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم سوکھ چکے ہیں، جب تک قلم موت نہیں آئے گی چاہے ساری دنیا کے سیٹلائٹ ہمیں سیٹ کر کے دیکھتے رہے، نہیں آ سکتی ہے موت۔ جس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھی ہے اسی زمین پہ موت آئے گی۔ جو دانا ہمارا لکھا ہوا ہے جب تک حلق نیچے نہ اتار لیں گے موت نہیں آئے گی۔ جو پانی کا قطرہ ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے جب تک ہم اسے اپنے ہونٹوں سے نیچے اتار نہیں لیں گے موت نہیں آئے گی۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو آؤ ساری دنیا دیکھ لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے ہیں، پوری زندگیاں ان کی میدانوں میں کھڑے کھڑے گزر گئی، ان کی زندگیاں جنگیں لڑتے ہوئے گزر گئی۔ آؤ اسلام کی تاریخ کے دو ہیرو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ باطل جنہیں ہیرو کہتا ہے انہیں آپ ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کی نظر میں وہ زیرو ہے۔ وہ زیرو ہیں جن کو آپ ہیرو کہہ رہے ہو۔ اگر اسلام پسندوں کا راج آ جائے، اگر اہل اللہ کی حکمرانی آ جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کی قوت اور طاقت آ جائے تو یہ ہیرو ان کی کمر لال کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جو زانی مرد زنا کرے اور جو عورت زنا کاری کرے وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کی کمر سے کرتا اٹھا کر 100 کوڑے
اس کی کمر پہ لگائے جائیں، چاہے وہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اہل اللہ کی اگر حکومت آ جائے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کی حکمرانی دے دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکات کا نظام پوری دنیا میں عام کر دیں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو ان کے فلم انڈسٹری میں موٹے موٹے تالے ڈال دیں گے۔ پڑ جائیں گے کہ نہیں؟ اس سلمان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی کہ نہیں؟ اس عامر کو بھاگنا پڑے گا، وہاں سے نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، قرآن کے ماننے والے انہیں پکڑ پکڑ کر ڈھونڈیں گے، اور اسی لیے گھبرائے ہوئے ہیں یہ اہل ایمان سے، قرآن سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں کو طاقت نہ مل جائے، قرآن پڑھنے والوں کو قوت نہ مل جائے، ان کا روئے زمین پہ نظام نہ آ جائے، یہ بنوا مزدور رہے ہمارے، یہ غلام رہے ہمارے، یہ چلم بھرتی رہے ہماری، یہ ہماری چوکوں پر سجدہ کرتے رہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر چکا ہے کہ اگر روئے زمین کے ایک خطے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے علاقے کے لوگوں کو کھڑا کر لے گا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، وہ یہاں تلاش کریں گے تو موج وہاں سے نہیں اٹھ پائے گا، وہ یہاں ڈھونڈیں گے تو کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تو جن کو آپ ہیرو سمجھ رہے ہیں وہ اسلام کی نظر میں زیرو نہیں بلکہ مجرم ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں۔ کسی کی کمر پہ کوڑے لگیں گے تو کوئی زناکار شادی شدہ ہو کر پتھروں کی سزا پائے گا۔ اے مسلمانوں، تمہارے ہیرو وہ ہیں جنہیں قرآن اور تمہارا نبی ہیرو کہتا ہے، انہیں ستارے کہا جاتا ہے، فلاں ستارہ ہے، فلاں ستارہ ہے۔ ستارے کون ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ہیں ستارے، اس لیے صحابی کو اپنے ستارے مانو، ان کے نقش قدم پر چلو تو راستہ پا جاؤ، ان سے ہٹے تو نہیں پاؤ گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی تاریخ کا وہ جرنیل ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو کیسے دعوت دوں؟ آپ خالد بن ولید کی تاریخ کبھی پڑھ کر تو دیکھو، شمشیر بے نیام سے ایک ناول اور افسانے کے انداز میں بھی ان کی زندگی لکھی گئی، عنایت اللہ القمش نے لکھی، وہ ہندی میں بھی چھپی۔ اے ہندی پڑھنے والوں، اے اخبار پڑھنے والوں، اے اردو پڑھنے والوں، کبھی اسلام کے جرنیل کو پڑھ کر تو دیکھو، پوری زندگی میدان جنگ میں کھڑا رہا، پوری زندگی میدان میں کھڑا رہا، کبھی یرموک میں ہے تو کبھی قادسیہ میں ہے، جس نے عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے، جس نے کسرا کی بنیادوں کو ہلا ڈالا، مگر کوئی تیر اس کی جان نہ لے سکا، کوئی تلوار اس کی گردن کو نہ کاٹ سکی، کوئی برچھا اس کے سینے میں اتر کر اس کے خون کو نہ پی سکا، کوئی شخص اسے پہلوانی میں پچھاڑ نہیں سکا۔ جب اس کی موت آئی تو میدان جنگ میں ہی آئی، وہ اپنے بستر پر تھا، وہ اپنے گھر پر تھا۔ موت نے جب اس کا استقبال کیا تو اس کے استقبال سے پہلے اس نے قلم اٹھایا، اور قلم اٹھا کر اس نے ساری دنیا کو میسج اور پیغام دیا، اور یہ کہا کہ موت سے ڈرنے والے مسلمانوں، موت سے بھاگ جانے والے قائر انسانوں، میری پوری زندگی کو دیکھنا، زندگی میں گھاؤ تو آئے، زخم تو آئے، ایک انگلی کی جگہ ایسی نہیں جہاں سے خون نہ بہا ہو، مگر موت نے مجھے میدان میں کبھی نہیں پچھاڑا۔ میں موت کی تلاش میں نکلتا، موت مجھ سے بھاگ جاتی تھی، میں موت سے پنجہ لانا چاہتا، موت پنجہ چھڑا کے مجھ سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ آج خالد بن ولید کی ماں اگر اس کے بستر پر موت آ رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعلان ہے، اس کی کبریائی کا اعلان ہے، اس کی طاقت کا اعلان ہے، اس کی جبروت، اس کی قہاریت کا اعلان ہے، اور یہ اعلان اس بات کا ہے کہ تم یقین کر لو جس کی موت اللہ نے جہاں لکھی ہے وہ موت اس کی وہاں آئے گی، قید خانے میں لکھی ہے تو قید خانے میں آئے گی، اور شراب خانے میں لکھی ہے تو شراب خانے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
دنیا میں نور اور روشنی صرف ایک ہے. قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں قرآن کی شکل میں بتا دیا. ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم تورات میں حقانیت تلاش کرنا، ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم انجیل میں حقانیت ڈھونڈنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں تم کوئی ڈھونڈنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر آخری کتاب اتاری جس کا نام قرآن ہے، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ اتارا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نبی آج موجود ہیں، کل نبی محمد رسول اللہ چلے جائیں گے، پھر بھی قرآن موجود رہے گا. اس کے بعد صدیق اکبر ہوں گے، 2.5 سال اپنا زمانہ گزار کر ابوبکر صدیق بھی چلے جائیں گے، لیکن قرآن محفوظ رہے گا. قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. وہ عمر ابن خطاب کی شان جلالی سے زندہ نہیں رہے گا. عمر بھی ایک دن اپنا 10 سالہ دور مکمل کر کے خلافت تک چلے جائیں گے، قرآن پھر بھی زندہ رہے گا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آئے گا، مگر وہ بھی تاج شہادت پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملیں گے. پھر خلافت کا دور حضرت علی کا آ جائے گا، مگر ان کی زندگی بھی ایک دن ان سے روٹ کر چلی جائے گی، اور وہ بھی جامع شہادت پی کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملیں گے. ان کا بیٹا حسن زہر دے کے ختم کر دیا جائے گا، ان کا دوسرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین سے سونپا دیا جائے گا، مگر قرآن زندہ رہے گا. بنو امیہ کی حکومت ہو یا بنو عباس کی شہنشاہیت ہو یا عثمانیوں کی شہنشاہیت ہو یا عثمانیوں کے خاتمے کے بعد دنیا پر ظالموں اور جابروں کی حکومت ہو، انگریزوں کا سکہ چل رہا ہو یا مشرکین کی حکومت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کا محافظ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نوابوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترکوں کا محتاج ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربوں کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کا محافظ. اس لیے آج اس گئے گزرے دور میں قرآن کے حافظ کون ہیں؟ جن کے محل نہیں، جن کی شاہی گاڑیاں نہیں، جن کے پاس اونچے اونچے مکانات نہیں، بہت زیادہ زمینیں نہیں. ہاں وہی بچے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو بہار کے کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں رات کو چراغ جلانے کے لیے ماں کے پاس تیل نہیں ہے، جہاں دروازوں پر کنڈی لگانے کے لیے کنڈی اور کھڑکیاں موجود نہیں ہیں، جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے، مگر وہ ماں اپنے لخت جگر سے یہ کہتی ہے تو پورا چلا جا. وہ ماں اپنے لخت جگر سے کہتی ہے تو مظفر نگر کے کسی دور دراز گاؤں میں چلا جا، میں تجھ سے کوئی اور کام نہیں چاہتی. میں آج بھی دوسروں کے گھروں میں جھاڑو دیتی ہوں، میں آج بھی جھاڑو دیتی رہوں گی، مگر میرے دل میں ایک آگ کا دریا ہے جو امن رہا ہے، ایک عشق ہے جو طوفان کی طرح مچل رہا ہے، وہ ہے قرآن کی محبت. بیٹے جس دن تو قرآن کا حافظ بن کر آئے گا وہ دن میرے لیے عید ہوگی، وہ دن میرے لیے جشن کا دن ہوگی، وہ رات میرے لیے خوشیوں کی رات ہوگی. میں تجھے قرآن کا حافظ دیکھنا چاہتی ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پھٹے ٹوٹے کپڑوں سے، انہی بچوں سے جن کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، جن کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، مگر رب دو جہاں کی قسم جنت سے وہ فرشتہ آ رہا ہے جو اس بچے کی اس بدبو کو سونگھنے کے لیے آ رہا ہے، جو یہ کہتا ہے دنیا والوں یہ تمہارے نزدیک پسینے کی بدبو ہے، مگر میں نے ایسی خوشبو جنت کی مہک اور عطر میں بھی نہیں کی. وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، کسی کے کہنے میں مت جاؤ، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چراغ کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یہ چاہیں گے کہ اللہ کا نور بجھا دیں. نور ایک ہے، آندیاں سینکڑوں.
آندھیاں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، آج ہر باطل اندھیرا ہے، ہر باطل دین اندھیرا ہے، اور ہر اندھیرے کو تکلیف اسلام سے ہے، ہر اندھیرے کو تکلیف مسلمانوں سے ہے، ہر اندھیرے کو تکلیف صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ اس لیے پچھلی 1 صدی سے خون کی ندیوں میں اگر کوئی بہ رہا ہے تو وہ ہمارا ہی لفظ جگر ہے۔ اگر کسی کا سر پھٹتا نظر آ رہا ہے اور اس میں خون کا فوارہ نظر آ رہا ہے تو وہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے نہیں، وہ ملک شام میں ہمارے بچے ہیں، وہ عراق میں ہماری بیٹیاں ہیں، وہ فلسطین میں ہماری مائیں ہیں، وہ افغانستان میں ہمارے جگر گوشے ہیں، وہ صومالیہ میں ہماری بہنیں ہیں، وہ چیچنیا میں ہمارے بوڑھے ہیں۔ پوری دنیا ہمارے خون کی پیاسی ہے۔ دنیا والوں، ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں تمہیں کتنا خون اور چاہیے؟ کب تمہاری جا کر پیاس بجھے گی؟ تمہیں کتنا اور لہو چاہیے؟ اس لہو سے تمہاری پیاس بجھے گی۔ ہم امریکہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تیری پیاس نہیں بجھی؟ تو نے 2 دن میں 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایک بم گرایا، 84,000 انسان قتل کر دیے۔ تیری پیاس نہ بجھی۔ 3 دن کے بعد تجھے پھر خون کی پیاس لگی تو ناگاساکی پر تو نے دوسرا بم گرایا اور جاپان کا پورا شہر تحت نحس ہو گیا۔ اس کے بعد بھی تیری پیاس نہ بجھی تو تو آج بھی خون ہمارا بہا کر ندیوں میں، نالیوں میں، پہاڑوں کے جھرنوں کی طرح پی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ امت مسلمہ، یہ خون تیری پیاس کے لیے نہیں، اسلام کے شجر کو سینچنے کے لیے بہا رہی ہے۔ اس دن تک بہاتی رہے گی جب تک اسلام کے گلشن لہلہا نہیں جاتا، جب تک اسلام کی دھرتی خون سے مسلمانوں کے سیراب نہیں ہو جاتی۔ الحمدللہ ہم نے اب اتنا خون دے دیا ہے کہ اس کی سرخی آسمان تک پہنچ چکی ہے، اور رب کعبہ اب اپنے بندوں کی مدد کے لیے، اہل ایمان کی مدد کے لیے زمین پر فیصلے کر چکا ہے۔ لہذا اسلام کا چراغ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نہ کل تمہاری آندھیوں سے بجھا تھا، نہ آج تمہاری آندھیوں سے بجھے گا، نہ کل تمہاری دھوپوں سے بجھا تھا، نہ آج تمہاری دھوپوں سے بجھے گا۔ کل تم الگ تھے، جرمن تمہارے ساتھ نہیں تھا، آج تم سب کے سب اکٹھے ہو، چائنا سے لے کے جاپان تک اور ہندوستان کے موجودہ حکمرانوں سے لے کر کے ساری دنیا روس تک تم اکٹھے ہو۔ تنہا امت مسلمہ کھڑی ہے، مگر ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے۔ آج نہیں تو کل جبریل ہماری مدد کو ضرور آئے گا۔ اب آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کیا بھائی اٹھنے کا ٹھکانا بنا تشریف رکھیں، بات جلدی ہی ختم ہوگی انشاءاللہ، اور مجھے طویل سفر پھر کرنا تھا، اور ابھی میرے بعد بھی مقررین موجود ہیں۔ مجھے تو چند دل کی باتیں کہنی تھی، اور جب میں مولانا محفوظ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ان سے دل کی کیفیت کی بیان کی تھی کہ دل کی بہت زیادہ بوجھ اور قبض ہے، آخر میں کیا گفتگو کروں گا، لیکن وہاں نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ ٹریک پہ گاڑی چھوڑ دیں گے، پھر انجن خود بخود اپنی راہ پکڑ لیں گے، اور یہ آپ کا جذبہ ہے۔ الحمدللہ ہم کسی کے بے وجہ دشمن نہیں ہیں۔ دنیا نوٹ کر لے، اچھی طرح سن لے، نہ کل ہم دشمن نہ آج دشمن، لیکن جس طرح دنیا کا ہر قانون ہر انسان کو اس کے دفاع کا حق دیتا ہے، اس کے تحفظ کا حق دیتا ہے، اس کی سیکورٹی کا حق دیتا ہے۔ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گوتم بدھ کی مورتی پر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں بتاؤ بدھ جی ہم کیا کریں، خطرے میں ہیں۔
ہم نانک کے اسٹیچو پہ جا کر نہیں پوچھیں گے کہ نانک جی بتاؤ ہمارے لیے آپ کے کیا اپدیش ہیں. 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ قرآن ہمیں دے کر اور اپنی 63 سالہ زندگی ہمیں دے کر 13 سالہ مکے کی زندگی نبوت کے بعد کی، 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی اور 10 سالہ زندگی مدینہ منورہ کی دے کر میرا نبی ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے ان جناحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح حدیبیہ کی طرح صلح کر لینا، لیکن اگر وہ صلح کے پھولوں کو کچل کر معاہدے کو توڑ ڈالے تو میرے نقش قدم کو دیکھتے ہوئے فتح مکہ کی طرح لشکر تیار کرنا اور مکہ میں شان سے داخل ہونا، جا کر کہہ دینا کہ اب امان اسی کو ملے گی جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ کا اچھا ہو گیا. اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا. یہ پیغام عمل سے ہمارے جانا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج مسلمان تو مسلمان رہا کہاں، نہ چہرے سے مسلمان، نہ عمل سے مسلمان، نہ اپنے کردار سے مسلمان. مگر یاد رکھو ایمان کی وہ چنگاری جو آپ کے سینے میں ہے، ایمان کی وہ روشنی جو آپ کے دل میں ہے، لا الہ الا اللہ کی وہ تحریر جو آپ کی پیشانی پر ہے، محمد رسول اللہ کا وہ نغمہ جو ناک کی شکل میں آپ کے ہونٹوں پر ہے، وہ نام جو آپ کا خالد بن ولید، وہ نام جو آپ کا علی مرتضیٰ، جو آپ کے بیٹے کا نام حنظلہ رکھا ہوا ہے، یہی تو جگنو ہے. ایک سیاہ اندھیری رات کو سورج بھی سے ڈر نہیں ہوتا، ستاروں بھی سے خوف نہیں ہوتا، چاند بھی سے بھے نہیں ہوتا، اسے معمولی سے جگنوں سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ باطل کے وہ اندھیرے ہیں جو اسلام کے انصاف سے گھبرا رہے ہیں، جو اسلام کی کرنوں سے ڈر رہے ہیں. یاد رکھو سورج کسی کا دشمن نہیں ہے، سورج رات کا دشمن نہیں ہے. سورج امن کا پیغام لاتا ہے، سورج روشنی کا پیغام لاتا ہے. اس لیے اسلام نے کل بھی دنیا میں جہاں کہیں حکمرانی کی ہے وہاں انصاف بانٹا ہے، وہاں انصاف بانٹا ہے. ابھی یعقوب میمن کے معاملے پر آپ کو غم بھی ہوا، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، نہ جانے کس نے کیا کچھ کہا، مگر ہمارا کلیجہ اس لیے ٹھنڈا رہا کہ ہم انصاف کی امید اس وقت کرتے کہ جب انصاف کی کرسی پر کوئی انصاف پسند بیٹھا ہو، جب انصاف بانٹنے والے ہی نہ ہو، جب قرآن کا قانون ہی نہ ہو، جب ظالم بیٹھا ہوا ہو، جب قاتل ہی فیصلہ کر رہا ہو، تو وہاں انصاف کہاں مل سکتا ہے. انشاءاللہ اس عدالت سے نہیں، انصاف مانگیں گے کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مالک یوم الدین سے مانگیں گے جس کی عدالت لگی ہوئی ہوگی. اور اس عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے، آج بادشاہت کس کے لیے ہے. آواز آئے گی للہ الواحد القہار، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اے مولا بتا یعقوب میمن کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا. جرم اگر اس کا یہ تھا تو اس سے بڑے جرم کرنے والے اور مجرمین موجود تھے، ان کو پھانسی نہ دی گئی. اس کو راتوں رات کے 1 بجے تک عدالت کیوں کھولی گئی؟ اس کے بڑھاپے پر ترس نہیں آیا، اس کی بوڑھی داڑھی پر، اس کی سفید داڑھی پر رحم نہیں آیا، اس کے چہرے پر رحم نہیں آیا. بیٹیاں بلکتی رہی، ماں بلکتی رہی. وہ جو بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو قتل عام ہوا تھا، ان قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی. جنہوں نے راجیو گاندھی کو قتل کیا گیا ان کو سزا نہ دی گئی. اس کے ہتھیارے آج بھی موجود ہیں، بیرن سنگھ کے ہتھیارے آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. مگر اسے سزا اس لیے ملی تھی کہ اس کا نام یعقوب تھا، اس کے سینے میں ایمان تھا، یہ مسلمان تھا، اس لیے اس کو سزا دی گئی. لہذا اللہ تیری عدالت سے آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے یہاں سے کیا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا
کہ تمہیں کل بھی پتا نہیں چلا تھا؟ ارے تم نے یعقوب کو نہیں دیکھا؟ جب اس کا جنازہ آیا ہے تو اس کے جنازے پر اتنے پھول پڑے ہوئے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی ولی کا جنازہ ہے، کسی قطب عالم کا جنازہ ہے، کسی وقت قاضی اور شیخ کا جنازہ ہے۔ امت نے اور ملت نے اس کے جنازے کو اتنا کاندھا دیا تھا کہ طاقت سے نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اتنا صلاۃ و سلام پیش کیا گیا تھا، اتنی مغفرت کی گئی تھی۔ کاش اگر اس کی جگہ کوئی اور کھڑا ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا کہ واہ رے واہ، تو کیا قسمت لکھوا کر آیا تھا۔ اگر تو اس مقام پر سولی پر نہ چڑھایا جاتا تو تیرا جنازہ عاشق کا جنازہ کہاں ہوتا؟ مگر جب وہ ویڈیو دنیا کے سامنے آئی تو لوگ اشش کر کے رہ گئے اور اس کے جنازے سے آواز آ رہی تھی، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ مسلمانوں یہ غم کا نہیں، اگلے دن جب اخبارات میں خبروں میں لکھا اللہ اکبر یعقوب تو کیسی قسمت لکھوا کر آیا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر تیری صدا عمر قید میں تبدیل کر دی جاتی تو تجھے یہ موقع کہاں ملتا؟ تجھے معلوم تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہی دن میرا دنیا سے جانے کا ہے۔ تو نے تو نہ جانے جب بھی کبھی کسی مردے کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی تو اس پر ڈالتے ہوئے کہا تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو 30 جولائی کو آیا تھا، 30 جولائی کو دنیا سے رخصت ہوا۔ تیرے جشن کا دن بھی عجیب و غریب تھا، جب تو دنیا میں آیا تھا تو تیرا جشن منایا گیا تھا، اور جس دن تو دنیا سے جا رہا تھا تو ممبئی کی سڑکوں اور گلیوں پر ایک بلندیوں پر دفعہ 44 توڑ دی گئی تھی، اور نوجوان دیوانہ ہو کر اور پاگلوں کی طرح مجنون عاشقوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں ہار پھول لیے کھڑے تھے کہ دنیا والوں کے گزرتے تھے، اسے تو کسی کی آنکھ نہ دیکھ سکی۔ جو جنت سے فرشتے آئے تھے، جو جنت سے حوریں آئی تھی، جنہوں نے آ کر تجھے سلامیاں پیش کی تھی، جب تیری بیوی رو رہی تھی تو جنت کی حور نے یہ کہا تھا نہیں رونا نہیں، رونا نہیں، یار دولہا بن کر اپنی حقیقی بیوی کے پاس آ رہا ہے، تو روتی ہے، ہم کبھی اس کے سامنے نہیں روئیں گے، ہم کبھی اپنے بال نہیں نوچیں گے، تو نے تو کبھی ناراض بھی کیا ہوگا، ہم ناراض نہیں کریں گے۔ وہ رات کیسی رات تھی، اللہ اکبر، جو اپنے مولا سے ملنے کی رات تھی، جس رات وہ پوری رات روتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ اس نے اس دن غسل کیا، فجر کی نماز پڑھی، جب اس کو ناشتہ پیش کیا گیا تو کہا اس ناشتے کو میں تمہارے ٹھکراتا ہوں، میرے لیے جنت کا راستہ لگا ہوا ہے۔ آج یعقوب روتے روتے زندگی کے سارے گناہ دھو چکا تھا۔ تم نے ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کی بارات اس طرح اٹھی کہ جس طرح کسی دولہا کی کسی نعرہ تکبیر! میرے دوستوں اور عزیزوں، شہادتوں پہ خوش ہوا کرو، کیسی موت قابل رشک تھی، اللہ اکبر، کہ جب پتہ چل گیا اگلی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی ہے، اس کے گھر جانی ہے۔ جب گرفتار ہوئے تو چہرے پہ داڑھی نہ تھی، ایک عام نوجوان، دنیا سمجھتی تھی کہ یہ شاید کوئی بدماش ہے، یہ دکھائی نہیں تصویریں، وہ تو سوشل میڈیا کا کمال ہے، جب وہ نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی ولی اور کسی امام کا جنازہ آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک یہ موت ہے اور ایک وہ موت ہے کہ کل آسام میں گیا، اسپیچ دے رہا ہے، فنی کائی کہا، اور فنی کائی پر اسرائیل نے آ کر ایک دھموکا لگایا، اور دھموکا لگاتے ہی دنیا سے رخصت ہوا، نہ بیٹی کو وصیت کر سکا، نہ گھر کچھ پیغام دے سکا، نہ کچھ کہا، نہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ دونوں کی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں، فنی کائی کہنے والے کے چہرے پر ایسے تھا جیسے نبوت جا رہی ہو، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے چہرے پر یہ تھا جیسے آج مسکراتے ہوئے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان دی ہو۔ اے امت مسلمہ، آؤ صحابہ کے ان جملوں کو یاد کرو، جب وہ میدان جنگ کی طرف نکلا کرتے تھے تو وہ
مرتے وقت یہ کہا کرتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، میں آج کامیاب ہو گیا۔ ہماری کامیابی کا دن وہی ہے کہ جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے، لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہو۔ یہ موت قابل رشک ہے، یہ موت ہر ایک کو نہیں آتی، ان کو آتی ہے جو اللہ کے لیے قربانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں لمبی چوڑی بات آپ سے نہیں کرتا۔ یہ ادارہ مجھے معلوم ہوا یہاں باقی اور ادارے بھی ہیں جس کی طرف مجھ سے پہلے بہانہ سے تشریف لائے حضرت مولانا نے روشنی ڈالی، اور ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ایک ادارے کے بعد دوسرا نہ ہو، دوسرے کے بعد تیسرا نہ ہو، مگر نہیں، چراغ جتنے جلیں گے اتنی ہی روشنی۔ شرط یہ ہے کہ چراغ آپس میں لڑنے نہ لگے، یہ اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہوں، ٹکرائے نہیں، بس ان چراغوں سے روشنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے کسی ایسے بچے کو کھڑا کر دے جس پہ آپ کی نسلیں بھی فخر کریں اور قومیں اس پہ ناز کریں۔ آج یہاں یہ ارادہ کر کے بیٹھو کہ آپ اپنے گھر سے پہلی فرصت میں قرآن پڑھنے والے بچے تیار ہیں، انشاءاللہ کہو، اور اس قرآن کو آپ اپنے بچوں سے خود سنیں، پڑھیں گے، سنیں گے۔ یہی قرآن ہے جس نے آپ سے سربلندی کا وعدہ کیا۔ مولانا نے حدیث پڑھی تھی مجھ سے پہلے، لیکن میری رعایت میں احتراماً مہمان نوازی میں وہ اس بات کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس حدیث کو سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کر دے گا۔ کوئی جرم نہیں ہے ہمارا، صرف یہ جرم ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ کل مکے کے چند بدوؤں نے، چند اونٹوں کے چرانے والوں نے، چند بکریوں کے کھیتوں میں چرانے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے محبت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کو لا کر ڈال دیا۔ ایک روم کی طاقت تھی، وہ صحابہ کی ٹھوکروں میں کچل گئی، دوسری ایران کی طاقت تھی، وہ ان کے قدموں کے سامنے مسل دی گئی۔ آج کی طاقت کو ہم اپنی تاریخ یاد دلاتے ہوئے، ماضی کا سبق پڑھاتے ہوئے، ہم قرآن کی یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، آج کے رومیوں اپنی طاقت پہ نہ اتراؤ، تمہارا بیٹا اور مقابلہ جاپان کے بدھسٹوں سے نہیں ہے، گوتم بدھ کے ماننے والوں سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ محمد رسول اللہ کے دیوانوں سے ہے۔ کل بھی ہم نے تمہیں دھول چٹائی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ جب تک ایمان کی شمع تمہارے اندھیروں میں روشن نہیں کر دیں گے، قافلہ پلٹ کر نہیں رہے گا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا۔ تمہیں بڑا ناز تھا، تمہیں بڑی خوشی تھی کہ تم نے صدام حسین کو سولی پر چڑھا کر 2007 کا ہمیں تحفہ دیا تھا، آنے والے سال کا ہمیں تحفہ دیا تھا کہ لو 2006 گئی، 2007 کا استقبال کرو، آنے والی جنوری پہ ہم تمہارے صدام کو سولی پر چڑھا کر، اسے پھانسی پر لٹکا کر، اس کی گردن کو مروڑ کر ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جو گردن ہمارے سامنے نہیں جھکی، ہم نے اس گردن کو توڑ دیا، مگر ظاہر صدام تو نے یہ کہا یہ گردن توڑی نہیں، یہ گردن قرآن کے سامنے اکڑی ہوئی تھی، قرآن ہاتھوں میں لے کر آیا اور یہ کہہ کر عراق کی سرزمین سے دنیا سے جنت کی طرف رخصت ہوا، یہ کہتا ہوا گیا، کرو برباد ان کے شوق سے اس آشیانے کے کہ ہم نے شاخ طوبہ سے نیا ایک آشیاں پایا۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ جنت میں جو طوبہ کا پیڑ ہے، اس پیڑ پہ میرا محل ہے، اس محل کے اندر میرا رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہاں مجھے اپنا بیٹا حسین نظر آتا
آتا ہے، مجھے اپنا دوسرا بیٹا عدی یاد آتا ہے۔ دنیا والوں برباد کر دو عراق کو، اس پر فاسفورس بم گراؤ، اس پر میزائل گراؤ، اس پر تم S-16 سے بمباریاں کرو، میں اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نچھاور کر کے آ رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں نے جیتے تھی، تمہارے قدموں میں سلامی نہیں دی، تمہارے ترانے نہیں پڑے۔ اگر میرا رب چاہے گا تو اسی سرزمین سے میرے خون کے وارث کھڑے ہوں گے، اور وہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ دنیا اس انقلاب کو دیکھے گی۔ آج دنیا اپنی نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور نہیں اسے نظر آتا تو کل آنے والا سورج اس کی آنکھوں کو کھول دے گا۔ دنیا پھر یہ دیکھے گی کہ سولی پر چڑھ جانے والے امر ہو جایا کرتے ہیں، انہیں مردہ کہنا بھی قرآن میں منع ہے۔ دیکھ لیا، اسلام ختم نہیں ہوا، بہرحال ہر خطے کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس سطح کی آزمائش یہ ہے، جیسا کہ حضرت ناظم صاحب نے بھی آپ سے درخواست کی، لوگوں موبائل سے گانوں کو نکال دو، اپنے کانوں کو قرآن سے آشنا کرو، دل کو زندگی دینے والی تقریروں کو سنو، مردہ کھیتیوں پر پھر سے بہاروں کے ترانے لے کر آؤ۔ اے قوم مسلم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہو، جس دن اللہ تم سے مایوس ہو جائے گا، جس دن اللہ تم سے روٹ جائے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تحت نیز کرنے کا فیصلہ کرے گا تو دوسری قوم کا انتخاب کرے گا۔ ابھی محمد رسول اللہ کے صدقے میں، ابھی قرآن کی برکت سے، ابھی ایمان کی کرنیں آپ کے سینے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جمعرات کو آپ کو آواز دے رہی ہے، ہر جمعے کو آپ کو پکارا جا رہا ہے، اور رمضان آپ کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، ہر حج کے مہینے میں اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آؤ گناہ گارو عرفات کے میدان میں گناہ دھولو، آؤ حجر اسود کو چوم کر اپنی جنت کے لیے سے گواہ بنا لو، آؤ خانہ کعبہ کا طواف کر کے میری رحمت کو زمین پہ اتارنے کا سبب بن جاؤ۔ ابھی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ ہم مردہ نہیں ہیں، جس دن مردہ ہو گئے اس دن اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیے جائیں گے۔ ابھی زندگی موجود ہے، زندہ قوموں کی طرح اٹھو، زخمی ضرور ہو مگر زخمی شیروں کی طرح کچھاڑ سے چھلانگ لگاؤ، اپنے پنجروں سے باہر آؤ، اور جنگل میں رہنے والے تمام جانوروں سے یہ کہہ دو کہ شیر اگر اپنی نیند سو رہا تھا تو تم یہ مت سمجھنا کہ یہ مردہ ہو چکا ہے یا یہ اپنی مردانگی کھو چکا ہے، یہ بوڑھا ضرور ہوا ہے لیکن بوڑھا ہوتے ہوئے یہ آج بھی ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے کافی ہے۔ گیدڑ بھی اس کے شکار کا منصوبہ تیار نہ کرے، گیدڑ کل بھی اس کا شکار نہ کر سکے تھے اور آج بھی شکار نہیں کریں گے۔ زندہ کائے سے ہو گئے یہ نغمے گانے، یہ لتا اور آشا کے، یہ رفیع اور کشور کے، یہ سلمان اور عامر، یہ جھوٹے بہروپیے، یہ عیار مختار، یہ زنا کرنے کرانے والے، یہ بدنام کرنے والے، ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ قرآن زندگی بخشے گا، یہ قرآن تمہیں زندہ کر دے گا، تمہارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں پر تمہارا رعب بٹھائے گا، اور ایک دن یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا، اس کالی رات کو اجالوں سے تبدیل کرے گا، اس اندھیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے نور و سورج سے جگمگا دے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور